کی صحت کا خیال رکھے، پیسوں کا لالچ کم کرے. پیسے انسان ساری زندگی کماتا رہتا ہے، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا کوئی فراڈ کر کے کما گیا تو اس نے بھی کما لیا، جس نے دیانت داری سے بھی کما لیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جس بندے کا جتنا رزق لکھا ہوا ہے وہی ملے گا. میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں 2 بجے رات تک دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. بھائی آپ اپنے آپ کو خوار کر رہے ہیں. آپ نے شام کو جا کے 2 روٹی کھانی ہے، جائیں آرام کریں، عشاء کے بعد سو جائیں، صبح آئیں اللہ کو یاد کریں. رزق وسیع ہے. میں استاد صاحب کی اجازت سے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. تو جو میرا ہے نبض کی تشریح، باقی اس کی تشریح جو ہے استاد محترم خود فرمائیں گے. میری ایسی نہیں حیثیت کہ میں مقصد کی بتاؤں، میں پڑھ کے بتاتا ہوں. ہمارے پاس جو ہے نا اعصابی نبض، 1 نمبر نبض، چونکہ اعصابی نبض سب سے نیچے اور غدی نبض اس کے اوپر ہوتی ہے. اس لیے جب اعصاب کی تحریک کا تعلق غدد سے ہوتا ہے تو یہ نبض گہرائی میں زیادہ حرکت میں اور موٹائی میں نہایت موٹی ہوتی ہے. یہ نبض گہرائی میں ہونے کی وجہ سے 1 انگلی پر دبانے سے زیادہ محسوس ہوتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہوگی منخفض یعنی اعصابی عضلاتی، یہ بلغم سے اس کا تعلق ہے. اس نبض کا قارورہ کا رنگ جو ہے سفید زردی مائل ہوگا. یعنی سفید زردی مائل تو آپ سمجھتے ہیں نا جی. جب اعصاب و دماغ کا تعلق جگر سے ہٹ کر عضلات کی سے ہو جائے یا عضلات کی طرف اس کا رخ مڑ جائے تو اس وقت نبض دل کے تعلق کی وجہ سے قدرے اوپر آ جاتی ہے اور 2 انگلیوں تک محسوس ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اچھا جی، لیکن پہلی یعنی اعصابی غدی کی نسبت تیز ہوگی. یہ نبض جو جس کا تعلق دل سے جڑ جائے گا اور 2 انگلیوں تک محسوس ہوگی تو اس کا یہ نسبتاً تیز ہوگی، یعنی یہ غدی اعصابی کی نسبت تیز ہوگی. اور موٹائی میں یعنی اس کی رفتار جو زیادہ ایسا محسوس ہوگا جیسے پانی سے بھری ہوئی ہو. معمولی دباؤ سے دب جائے گی. بعض حالتوں میں نبض اوپر ہوتی ہے، اگر ادھر سے ادھر حرکت دی جائے تو ڈھیلی رسی کی طرح ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہے، یعنی جیسے رسی بل کھا جاتی ہے تو اس طرح بھی ہو جاتی ہے. اس طرح قارورہ کا رنگ جو ہے وہ سفید ہوگا. اس کے بعد آتی ہے جی عضلاتی اعصابی یعنی عضلاتی نبض سودا. جیسا کہ اوپر میں پہلے بتایا ہے آپ کو کہ عضلاتی نبض بالکل اوپر ہوتی ہے. جب عضلات کا تعلق اعصاب سے ہوتا ہے تو یہ نبض رفتار میں تیز اور رہا پر ہوتی ہے. اعصاب کے تعلق کی وجہ سے جسمی طور پر یا اس کی جسامت جو ہے قدرے موٹی ہوتی ہے لیکن حرکت میں بہت تیز ہوتی ہے. ہاتھ رکھتے ہی 3 انگلیوں تک محسوس ہوتی ہے. اس کا قارورہ کا رنگ ہلکا سرخ ہوگا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہلکا سرخ ہوگا. چونکہ یہ خالص عضلاتی نبض ہے اس لیے جب اس کا تعلق اعصاب سے ہٹ کر غدد جگر سے ہو جاتا ہے تو یہ نبض حرکت میں انتہائی تیز اور اس کی جسامت یا جسمی طور پر پتلی اور باریک معلوم ہوتی ہے. شریانوں میں سکیڑ کی وجہ سے سخت اور منحنی ہوتی ہے، ادھر ادھر حرکت نہیں کر سکتی. ہاتھ رکھتے ہی 4 انگلیوں سے بھی کراس کر جاتی ہے، کراس ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے. اور پیشاب یا قارورہ کا رنگ سرخ زردی مائل ہوتا ہے. تو اب اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ استاد محترم محمد عارف صاحب بیٹھے میں بتائیں گے. ایک اور رہ رہی ہے وہ میں بتاتا ہوں، غدی عضلاتی. اچھا جی، یہ صفراوی. جب غدد کا تعلق عضلات سے ہو جاتا ہے تو یہ نبض عضلاتی غدد کی گہرائی میں آنا شروع ہو جاتی ہے. چونکہ اس نبض میں غدد کا تعلق عضلات سے ہوتا ہے اس لیے یہ نبض حرکت میں قدرے تیز ہوتی ہے. عضلاتی نبض کی نسبت معمولی سا دباؤ دینے سے معلوم ہوتی ہے اور ہاتھ رکھنے پر 4 انگل سے 3 انگل تک یعنی 4 انگل سے 3 انگل تک محسوس ہوتی ہے. قارورہ کا رنگ جو ہے وہ سرخی مائل زرد ہوگا یا زرد سرخی مائل اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو مزید اس میں جو ہے اس کی تشریح، اس کی جو ہے اٹھان وغیرہ جی اس کے بارے میں استاد محترم بتائیں گے. جزاک اللہ جی. آپ دوستوں کا حوصلہ افزائی کا شکریہ. ٹھیک ہے جی، مہربانی. میں ذرا میں جاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں چلیں میں ان سے کر لوں.